بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ انفو ٹی وی میں آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ آج 8 جنوری 2025 روز بدھ، سعودی عرب کی شام تک کی اہم ترین خبروں کے ساتھ میں ہوں وسیم۔ سعودی عرب کی خبریں حاصل کرنے کے لیے انفو ٹی وی کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پریس کریں۔ آج کے نیوز بلیٹن کو مکمل دیکھیے گا۔ شروع کرتے ہیں پہلی خبر کے ساتھ۔ خواب پورا ہو گیا، 19 بچوں کی سعودی ماں نے ڈاکٹریٹ کی ڈگری حاصل کر لی۔ سعودی خاتون نے گھریلو مصروفیات اور 19 بچوں کی تربیت اور روزگار کی مصروفیات کے باوجود ڈاکٹریٹ کا خواب پورا کر لیا۔ ڈاکٹر حمدہ الرویلی نے سعودی ٹی وی کے پروگرام الراشد میں بتایا کہ انہیں تعلیم حاصل کرنے کا شوق شروع سے تھا، جس کا سلسلہ شادی کے بعد بھی جاری رکھا۔ میرا خواب تھا کہ ڈاکٹریٹ کی ڈگری حاصل کروں، مگر زندگی کے شب و روز کے ساتھ یہ کام کافی مشکل محسوس ہوا۔ تاہم عزم پختہ ہو تو دشواریاں خود ہی ختم ہو جاتی ہیں اور راستے بن جاتے ہیں۔ انہوں نے مزید بتایا کہ ان کے 19 بچے ہیں، جن میں 9 بیٹیاں اور 10 بیٹے ہیں۔ سب سے بڑے بیٹے کی عمر وہ 23 سال، جبکہ سب سے چھوٹا 4 ماہ کا ہے۔ ان کا کہنا ہے، اتنے بچوں کی تربیت اور اپنے شوق کو جاری رکھنا میرے لیے بہت بڑا چیلنج تھا، جسے بخوبی ادا کیا۔ مجھے بیک وقت معلمہ اور نظم و ضبط کو برقرار رکھنے والی انسپیکٹر کا کردار بھی ادا کرنا پڑا، تاکہ بچوں کی تربیت میں کسی قسم کی کمی نہ رہ جائے۔ بچوں کی ضرورتوں کو پورا کرنے اور ان کی زندگی کی راہیں متعین کرنا سب میرے لیے اہم تھا۔ سعودی خاتون نفسیاتی کلینک میں ملازمت بھی کرتی ہیں، جبکہ ڈیجیٹل مارکیٹنگ بھی دیکھتی ہیں۔ ان کا کہنا تھا، انہوں نے اپنے وقت کو تقسیم کر رکھا تھا۔ سعودی عرب میں مکانات کے بڑھتے کرائے کا رجحان کیسے رکے گا؟ سعودی عرب میں مکانات کے کرایوں میں غیر معمولی اضافے کے رجحان کو روکنے کے حوالے سے ماہرین کا کہنا ہے کہ متعلقہ ادارے اس جانب توجہ دیں اور جو کرائے کے ضوابط ہیں اس کو مقرر کریں۔ اور اس کے علاوہ ان کا کہنا تھا کہ جس میں عمارت کی کنڈیشن اور اس میں فراہم کی جانے والی سہولتوں کو سامنے رکھا جائے۔ الاقتصادیہ کے مطابق محکمہ شماریات کی رپورٹ میں کہا گیا، سعودی عرب میں مکانوں کے کرایوں میں اضافے کا سلسلہ مئی 2022 سے 30 ماہ تک جاری رہا۔ پراپرٹی کے شعبے سے تعلق رکھنے والے ڈاکٹر ماجد الاقوان کا کہنا تھا، کرائے خواہ رہائشی سیکٹر کے ہوں یا کمرشل، ان باقاعدہ منصوبہ بندی ان کی جائے اور ایک حد مقرر کرنا ضروری ہے تاکہ اس شعبے میں ٹھہراؤ آئے۔ گزشتہ سال اکتوبر میں سعودی عرب کے بیشتر شہروں میں 11.6% کرایہ میں اضافہ دیکھنے میں آیا، جبکہ ریاض میں مکانوں کے کرایوں میں 25% اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔ ڈاکٹر ماجد الاقوان کا کہنا تھا، بہتر ہوگا کہ متعلقہ ادارے اس کے لیے ایک سٹینڈرڈ رکھیں جس میں عمارت کی کنڈیشن دیکھی جائے اور اس کا علاقہ اور فراہم کی جانے والی سروسز کے علاوہ کرایہ دار کا دورانیہ اور اس کا رویہ دیکھ کر کرایوں میں اضافے کا تعین کیا جائے جو بہت زیادہ نہ ہو۔ واضح رہے، سعودی عرب میں 5 سال بعد 2017 سے 2022 تک جب غیر ملکیوں پر فیملی ٹیکس عائد ہوا تھا، اس وقت مکانوں کی طلب میں غیر معمولی کمی ہوئی تھی، مگر 2022 کے بعد اچانک طلب بڑھ جانے کی وجہ سے کرایوں میں بھی غیر معمولی اضافہ کیا جانے لگا۔ دوسری جانب قصیم چیمبر آف کامرس میں شعبہ پراپرٹی کی کمیٹی کے صدر عادل الجمان کا کہنا تھا، بڑے شہر خاص طور پر ریاض، جدہ اور مشرقی ریجن میں مکانوں کے کرایوں کے ضوابط ہیں مقرر کیے جائیں جن کے مطابق ان کے کرایوں میں کمی اور بیشی کی جائے۔ خیال رہے، اس سے پہلے مجلس شورا نے وزارت بلدیات کو سفارش کی تھی کہ مکانوں کے کرایوں میں ہونے والے بے پناہ اضافے کے رجحان کو روکنے اور اس کی حد بندی کرنے کے لیے جو ضوابط ہیں وہ مقرر کیا جائے۔ امام ترکی بن عبداللہ ریزرو میں 95 نایاب جانور چھوڑے گئے۔ امام ترکی بن عبداللہ ریزرو ڈیولپمنٹ اتھارٹی نے 95 نایاب جانور چھوڑے ہیں۔ سابق ویب سائٹ کے مطابق ریزرو میں نایاب جنگلی جانور چھوڑنا قدرتی ماحول اور جنگلی حیات افزائش پروگرام کا حصہ ہے۔ اتھارٹی نے ہرن، پہاڑی بکرے اور دیگر مختلف قسم کے جانور چھوڑے ہیں۔ واضح رہے کہ امام ترکی بن عبداللہ ریزرو سعودی عرب کے شمال مشرق میں 91,500 مربع کلومیٹر رقبے پر پھیلا ہوا ہے۔ یہ سعودی عرب کا دوسرا بڑا ریزرو ہے۔ مشرقی ریجن میں موسلا دھار بارش کا امکان۔ محکمہ موسمیات نے کہا کہ مشرقی ریجن میں آج موسلا دھار بارش کا امکان ہے، جبکہ مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ، سیر اور تبوک میں کہیں ہلکی اور کہیں درمیانے درجے کی بارش ہوگی۔ سابق ویب سائٹ کے مطابق محکمہ نے کہا کہ مشرقی ریجن کے شہر الخبر، جبیل تمام، راس تنورہ، حفر الباطن، الحصا اور دیگر میں دوپہر 12 بجے تک گھنے بادل چھائے رہیں گے، جبکہ تیز بارش کا قوی امکان ہے۔ مکہ مکرمہ ریجن کے حوالے سے محکمہ نے کہا ہے کہ مکہ مکرمہ شہر کے علاوہ جدہ، بحرہ، خلیج، رابغ، طول میں تیز ہوا چلے گی، جس کے باعث حد نگاہ متاثر ہوگی۔ اس سے ملتی جلتی کیفیت مدینہ منورہ ریجن کے شہروں یمبو، الولا، خیبر اور الحناکیہ میں بھی ہے، جہاں شام 4 بجے تک تیز ہوا کی وجہ سے مطلع گرد آلود رہے گا۔ محکمہ نے کہا کہ اسیر ریجن کے متعدد شہروں میں ہلکی بارش ہوگی۔ محکمہ نے کہا شمالی علاقوں میں سردی کی لہر جاری ہے، جس کی تاثیر ریاض اور قصیم تک محسوس کی جائے گی۔
الیکٹرک گاڑیاں بنانے والی کمپنی لوسیڈ میڈ ان سعودیہ پروگرام میں شامل۔ الیکٹرک کاریں بنانے والی معروف کمپنی لوسیڈ کو میڈ ان سعودیہ پروگرام میں شامل کر لیا گیا۔ کمپنیوں کو پروگرام میں شامل کیے جانے کے بعد تیار کی جانے والی مصنوعات پر سعودی میڈ لوگو استعمال کرنے کا اختیار ہوگا۔ سعودی خبرسا ایجنسی ایس پی کے مطابق وزیر صنعت اور معدنی وسائل بندر الخلیف کا کہنا ہے کہ لوسیڈ کمپنی کی میڈ ان سعودیہ پروگرام میں شمولیت در حقیقت سعودی عرب میں اسٹریٹجک تبدیلی کے مثبت اثرات کا نمایاں ہونا ہے۔ انہوں نے کہا اس وقت سعودی عرب کو الیکٹرک گاڑیوں کی صنعت کے حوالے سے اہم مقام حاصل ہوا ہے، جس کی متعدد وجوہات ہیں، جن میں جدید انفراسٹرکچر، مراعات کی پالیسی، پیشہ ور افرادی قوت کے علاوہ دیگر اہم عوامل شامل ہیں۔ دوسری جانب مشرق وسطیٰ میں لوسیڈ کمپنی کے سی ای او فیصل سلطان کا کہنا ہے کہ ہمیں میڈ ان سعودیہ پروگرام میں شامل ہونے کی خوشی ہے۔ یہ ہمارے لیے باعث اعزاز ہے کہ ہم سعودی میڈ کا لوگو استعمال کرنے کا حق رکھتے ہیں، جو کہ کوالٹی کی علامت ہوگا۔ سعودی فنڈ اور ترکمانستان کے درمیان $80 ملین کے ترقیاتی معاہدے پر دستخط۔ سعودی ترقیاتی فنڈ کے چیف ایگزیکٹو سلطان المرشد نے ترکمانستان اسٹیٹ بینک آف فارن اکنامک افیئرز کے چیئرمین کے ساتھ $80 ملین کے ترقیاتی قرض کے معاہدے پر دستخط کیے ہیں۔ اس فائنینسنگ کا مقصد ٹیومر کے علاج کی خدمات کے معیار کو بہتر بنانا، ترکمانستان میں کینسر کے علاج کے سینٹرز بنانا۔ معاہدے پر دستخط کی تقریب میں ترکمانستان میں سعودی سفیر سعید بن عثمان سوید بھی موجود تھے۔ سعودی خاتون نے مصالحے تیار کرنے کے لیے ہوم فیکٹری بنا لی۔ سعودی خاتون ام طارق جنہوں نے مصالحے تیار کرنے کے لیے ہوم فیکٹری بنائی ہے، اب تک وہ 37 خاندانوں کو تربیت دے چکی ہیں۔ العربیہ چینل سے بات کرتے ہوئے ام طارق نے بتایا کہ گھر میں مصالحے تیار کرنے کے لیے ایک فیکٹری بنائی اور 7 سے زائد تربیتی کورسز کیے اور سرٹیفکیٹ حاصل کیے۔ ان کا کہنا تھا اس کام کا آغاز 8 سال پہلے کیا اور خود روزگار سرٹیفکیٹ حاصل کیا ہوا ہے۔ ان کا کہنا تھا ٹریننگ کے بعد ہوم فیکٹری قائم کی، اب تک وہ 37 سے زائد خاندانوں کو مصالحے تیار کرنے کی تربیت دے چکی ہیں۔ ام طارق نے بتایا کہ انہوں نے عام مصالحوں کے علاوہ مختلف ڈشز کی تیاری کے لیے کئی قسم کے مصالحے تیار کیے ہیں، جیسے خبصہ مسالہ، مکس مسالہ اور اسی طرح کے دیگر مصالحے شامل ہیں۔ سعودی عرب میں 44 لاکھ کا کمسن بکرا، ایک منفرد نیلامی۔ یہ کہانی ایک کمسن بکرے کی ہے جس کے لمبے کان اور نایاب خصوصیات نے سعودی عرب میں ایک ہلچل مچائی اور بکروں کی قیمت اتنی زیادہ لگا دی کہ جو پاکستان کے روپوں میں 44 لاکھ روپے سے بھی زیادہ بنتی ہے۔ سعودی لوگ اس بکرے کے دیوانے ہو گئے۔ اس کی منفرد شکل اور خوبصورتی نے اسے ایک قیمتی جانور بنا دیا۔ اسے حاصل کرنے کے لیے مختلف لوگوں نے نیلامی میں اپنی بولی بڑھانی شروع کی۔ نیلامی کا خصوصی اہتمام کیا گیا تھا جس میں صرف اسی بکرے کے لیے بولیاں لگ رہی تھی۔ نتیجتاً ایک سعودی شہری نے اس منفرد بکرے کو 60,000 جو سعودی ریال ہے اس میں خرید دیا، جو پاکستانی روپوں میں تقریباً 44,10,000 روپے بنتے ہیں۔ اس نیلامی نے نہ صرف سعودی عرب بلکہ دنیا بھر کے لوگوں کو حیران کر دیا کہ ایک جانور کی قیمت اتنی زیادہ کیسے ہو سکتی ہے۔ یہ تھا ہمارا اب تک کا نیوز بلیٹن۔ آپ مزید اور اہم خبروں کے لیے ہمارا رات 12 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے۔ السلام علیکم۔